الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وذلقته قصة مختصر. اور اللہ شریف کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اور تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ زمانے بھر کو سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. بابا سے بلند آقا نامدار کی وزیر تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکت درخت کے دل اسلام کی شکریہ صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. سارے نبیوں کے عہدے بڑے مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام سب انبیاء سے بتا دیں کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے میرے علی سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام اور نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ جمادی الآخر شروع ہو چکا ہے. اور یوں تو ہر اسلامی مہینے کو کسی نہ کسی اللہ کے مقرر وقت سے نسبت حاصل ہے، مگر بالخصوص اس ماہ جمادی الآخر کی
برکتوں کے کیا کہنے. اور اس ماہ جمادی الاخر کے اندر اس کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. ان کی سیرت مبارکہ کے اندر چند ایک چیزیں ان کی حیات طیبہ کی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور احادیث مبارکہ کی کتب ایسے فضائل سے مالا مال ہیں کہ جہاں پر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے والے پر جو رب کی انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں ان کی فضیلت سے کتابیں بھری پڑی ہیں. چنانچہ ایک مختصر سی حدیث مبارکہ جسے کنز الاموال کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا. وہ فرشتہ اس کی شان یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پوری کائنات کے اندر پورے جہان کے اندر روح زمین پر جو کوئی بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ اللہ کی عطا سے اس بندے کا درود سنتا بھی ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے. اور پھر یہاں تک کہ بس نہیں فرمایا اسے بھی جانتا ہے اور پڑھنے والے کے والد کا نام بھی جانتا ہے اور پھر بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے فلاں علاقے سے یہ نام کا بندہ ہے یہ اس کے والد کا نام ہے اس نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے. احباب اسی وقت ہم کتنے خوش نصیب ہیں تو ہم یہ اپنے اس محلے کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے مگر ہمارا ذکر رسول مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر فرشتے کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں آپ کا درود قبول فرمائے. تو احباب اسی وقت جہاں پر بھی ہوں موقع دیکھ کر وقت نکال کر اپنے محسن اور غفار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پڑھتے رہا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس ہستی کا آج ہم ذکر خیر سنیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جنہوں نے ریاست مدینہ کے اندر جو سب سے پہلے حکمران بنے اس ہستی کا آج ہم ذکر خیر سنیں گے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت عطا فرمائی گئی اور آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیے گا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد کے اصول پر رکھی گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس اس وقت 1,34,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب نے اتفاق رائے سے پہلا خلیفہ مقرر کیا. اب ان کی عاجزی اور انکسار کا عالم دیکھیے کہ آپ اس مجمع کے اندر کھڑے ہوتے ہیں جس میں حضرت عمر بھی موجود ہیں, حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں, مولا مشکل بشار بھی موجود ہیں, جلیل القدر صحابی موجود ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم حنفاً آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا اللہ مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ آج جس منصب پر تم لوگوں نے مجھے بٹھا دیا ہے یعنی آج تم نے مجھے سب نے مل کر اتفاق رائے سے مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین بنایا ہے مگر یاد رکھنا خدا کی قسم نہ میں نے دل کے اندر نہ میں نے رات کی کسی پہر میں اپنے دل کے اندر اس چیز کا گمان بھی پیدا نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارا امیر بن جاؤں.
اور پھر فرمانے لگے اب اگر اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو میں اللہ سے یہ دعا بھی کروں گا کہ یا رب العالمین مجھے انصاف کا ترازو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب العالمین جو اتنا بڑا بوجھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، پہلے تو میں اکیلا تھا، میری حفاظت میں میرے گھر والے تھے، ان کے بارے میں مجھ سے پرسش ہونی تھی، مگر یا رب العالمین آج سارا عالم اسلام کی نگاہ میری طرف ہے. یا رب العالمین مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا کہ میں انصاف کا ترازو جو ہے وہ قائم رکھ سکوں. ریاست مدینہ کے پہلے حکمران کا پہلا خطبہ، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے یہ توفیق عطا فرمانا کہ جب تو نے مجھے یہ اہم فریضہ سونپ دیا ہے تو مجھے اس کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمانا. تو ریاست مدینہ کا جو پہلا اصول آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرنا ہے. یہ ریاست مدینہ کا پہلا اصول تھا. احباب رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان برا و برا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں سفر و حجر کے اندر جنہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت حاصل ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالحق محدث ابن رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں. اور اللہ کی اتنی یہ نورانی مخلوق ہے کہ جو ایک بار آئے گا قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو صبر و حجر کے اندر، جن کی رات بھی مصطفیٰ کی کوٹ کے اندر گزری ہے، جن کا دن بھی دن کا وقت اوقات بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماجد کے اندر گزرتا ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کی رات وہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اپنی گود میں رکھنے کی فضیلت اور مقام کی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. اتنی قربتیں ملنے کے باوجود پھر ان کی شان کیسی ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا کہ وہ اچھا عمل بھی کرتے، نیکیوں والا بھی عمل کرتے، جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد ہوتا جس کو ہم نفلی عبادت کہتے ہیں اس کو چھپایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ کے اندر ایک غریب اور نابینا اور نادار بوڑھی رہا کرتی تھی جس کے ہاں اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ رات کا جب آخری پہر آتا تو رات کے اندھیرے میں اس بوڑھیا کے گھر میں جاتے اور خود جا کر وہاں پر صفائی کرتے، اس کا پانی بھرتے، جو چیزیں اسے ضرورت کے لیے ہوتی اس کو وہ مہیا کر کے جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے آپ واپس آ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر میں جاتے ہیں تاکہ جا کر اس کی صفائی کا اہتمام کریں، اس کے لیے پانی بھر دیں. مگر جب رات کے آخری پہر میں حضرت سیدنا عمر فاروق وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں سارے کا سارا گھر صاف ستھرا ہے، بڑھیا کا پانی بھی بھرا ہوا ہے، اس نے کھانا بھی تناول کر لیا ہے. بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ آج مجھ سے پہلے کون آ گیا، اور فرمایا کہ اب میں کل تھوڑا جلدی آ جاتا ہوں. دوسرا دن گزرا، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کے گھر پہ گئے، دیکھتے ہیں گھر کی صفائی ہو چکی ہے، پانی موجود ہے، اس کی ضرورت کا کوئی کام بھی باقی نہیں ہے. پھر بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کون وہ شخص ہے جو مجھ سے ضرورت لے جاتا ہے. تیسرے روز آپ نے کہا کہ آج رات کو چھپ کر دیکھوں گا کہ آخر وہ اللہ کا خاص بندہ کون ہے جو رات کے آخری پہر کے اندر آ کر میرے آنے سے پہلے یہ سارے کام کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں ندیج کے اندر آ کر ایک جگہ پر چھپ گئے. رات کا آخری پہر آیا، ایک شخص اس بڑھیا کے گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے صفائی کی، اس کا پانی بھرا، اور جب واپس جانے لگا تو آپ فرماتے ہیں بالکل سامنے آ گئے. جب میں نے ان کو رات کے اندھیرے کے اندر پکڑا تو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مدد کے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود مدینے کی اس نادار بڑھیا کے گھر کے اندر جا کر اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، اس کے لیے پانی بھی بھرتے ہیں اور اس کی ساری ضرورت
اشیاء اسے مہیا بھی کرتے ہیں. احباب اس مقام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عاجزی اور انکساری کا ایک عمل تھا کہ رات کے پہر کے اندر وقت کا امیر المومنین ہو جو خلیفۃ المسلمین ہے، مگر اس کی عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے کہ رات کے آخری پہر کے اندر جا کر غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ریاست مدینہ کے پہلے حکمران کا کام تھا. اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا گھر کے اندر موجود تھی. رات کا جو ہے وہ پہر تھا اور آسمان کے اوپر جو ہے وہ تارے جگمگ کر رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ کی نیکیاں ہوں گی؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ آسمانوں کا علم کسے ہے؟ اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی جانتے ہیں. اب آسمان کے اوپر کتنے ستارے ہیں نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ میں تو نہیں جانتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے بغیر کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اے عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میری عمر کی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی اور ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میرے والد کی نیکیاں جو ہے وہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں. تو بارگاہ رسالت کے اندر عرض کرتی یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تیرا پریشان ہونا بجا ہے، سن لے تیرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی غار والی ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. وہ شخصیت جن کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں، چاہے اس کے بدلے مجھ سے جتنا بھی آپ دنیا کا مال دینا چاہتے ہیں دے دیں. مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کر دیا. اب آپ اسی مقام یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور جب مسیلمہ کذاب نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت حکومت تھی حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی حکومت کے اندر جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت ان کے خلاف اعلان جہاد کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. سب سے پہلے جس شخص نے ختم نبوت کا پہلا دیا وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جتنے بھی کائنات کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی تو اس وقت جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد جو بیان کی گئی فرمایا وہ 59 صحابہ حضور کی ساری جنگوں کے اندر غزوات کے اندر جو شریک تھے جو سارے شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے 59 ساری جنگوں کے اندر. مگر اس جنگ یمامہ کے اندر جو صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 صحابہ ہے. 1200 صحابہ ختم نبوت پر پہلا دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. احباب سی وقار پتہ چلا کہ ساری زندگی حضور علیہ السلام نے توحید کے پرچار کرنے کے لیے جتنے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ 59. اور جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آئی خلافت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئی تو اس وقت جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کی تعداد 1200 ہے. اور ان کے اندر صرف کوئی عام صحابی نہیں تھے بلکہ 700 حافظ قرآن صحابی تھے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب جلال ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جس انداز میں جس شوق اور محبت کے ساتھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دیا اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی توحید کا پرچار کیا. اللہ تبارک و تعالی کو نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمیں بھی ایسے دین کو دین کی اشاعت والے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی ربی